السلام علیکم میرے پیارے دوستو زمانے قدیم میں ایک ایسی قوم آباد تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں نازل فرمائی۔ یا وہ قوم تھی جس کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ ایک بادشاہ، ایک نبی، ایک قاضی، ایک عابد، جن کے دل میں اللہ کی محبت سمندر کی طرح گہرے تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت اسرائیل اور یہود کے قدیم علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ قرآن اور تاریخ روایت کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت تقریباً کئی ہزار قبل مسیح کے لگ بھگ مانی جاتی ہے۔ یہ دور قدیم اسرائیل کی یروشلم کے قیام سے پہلے کا تھا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہود اور بنی اسرائیل کے مختلف قبیلوں پر حکومت کی۔ شمال میں لیبنون کے پہاڑ، مشرق میں اردن کے کنارے، جنوب میں صحرائیں اور مغرب میں بحیرہ روم تک ان کی حکمرانی پھیلی ہوئی تھی۔ ان کی حکمت عملی اور عدل نے علاقے میں امن قائم کیا اور دشمنوں کو زیر زار کر دیا۔ یہاں انہوں نے قلعہ بنوایا اور بعد میں عبادت کے لیے جگہ تیار کی۔ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نے جب اللہ کی مخالفت کی، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر اتنا بڑا عذاب عطا فرمایا کہ ان کی قوم کے بہت سے لوگ بندر میں تبدیل ہو گئے، یعنی وہ انسان سے بندر بن گئے۔ دوستو، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو پسند ہے تو لائک کرنا نہ بھولیں۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت تقریباً 40 سال تک رہی۔ اللہ نے انہیں زبور عطا فرمائی، ایک اسلامی کتاب جس کے ہر لفظ میں تسبیح، ہر جملے میں آنسو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت تقریباً 40 سال تک رہی۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ یہ ایک اسلامی کتاب تھی جس کے لفظ میں تسبیح، ہر جملے میں آنسو تھا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت فرماتے، پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے، پرندے فضا میں رک جاتے، ہوا خاموش ہو جاتی، جیسے کائنات اس نبی کے نغمے میں کھو گئی ہو۔ اس وقت ان کی قوم کو اللہ نے ہر چیز سے نوازا تھا، امن، خوشحالی، رزق، عزت اور بہت سارے نعمتوں سے نوازا تھا، اور وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے، نماز پڑھتے، زبور سنتے اور ظلم سے نفرت کرتے۔ ان کے بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام نہ صرف عدالت میں انصاف کرتے بلکہ رات کے آخری پہر میں رب کی عبادت کرتے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، بس لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یا وہ زمانہ تھا جب عدل زمین پر اتر آیا تھا، ایک نبی کی زبان سے نکلنے والا فیصلہ وحی کی روشنی میں ہوتا تھا۔ قوم میں امن پھیل گیا، تجارت، علم اور عبادت تینوں میں برکت ہونے لگی۔ لیکن وقت کے ساتھ انسان کی فطرت نے وہی پرانا کھیل دوبارہ شروع کیا۔ کچھ دل بدلنے لگے، کچھ لوگ نعمت کو اپنا حق سمجھنے لگے اور شکر کی جگہ غرور کرنے لگے اور کہتے، یہ تمہارا نہیں ہے، یہاں سے چلے جاؤ، جو کچھ میرے پاس ہے یہ سب میرا ہے اور اس پر میرا حق ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے اور کہتے کہ اللہ کی نافرمانی مت کرو اور اللہ سے ڈرو، نعمت کا شکر ادا کرو، غرور قبر بن جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بار بار نصیحت کرتے رہے، اے میری قوم، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، سیدھے راستے پر آ جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر کوئی آزمائش آ جائے۔ مگر نافرمانوں نے دلوں پر شیطان کی مہر لگا رکھی تھی۔ اسی لمحے سے ایک قوم کا زوال شروع ہوا اور زمین نے دیکھا کہ جب اللہ کے پسندیدہ بندے کی قوم بھی غرور میں آ جائے تو انجام کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرا، ان کے دلوں میں احسان مندی کم اور غرور زیادہ ہونے لگا۔ اللہ نے انہیں طاقت دی تھی تاکہ وہ انصاف
قائم کرے، مگر انہوں نے اسی طاقت سے دنیا کو فریب دینا شروع کر دیا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ نام انہیں جو ملا ہے اور عزت جو ملی ہے یہ ان کی قابلیت کا نتیجہ ہے۔ طاقت تو ہمارے ہاتھ میں ہے، کون روک سکتا ہے ہمیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام انہیں بار بار یاد دلاتے، اے میری قوم، تمہاری عزت اس وقت تک ہے جب تک تم اللہ کے شکر گزار رہو گے، ورنہ وہی نعمت تمہارے لیے آزمائش بن جائے گی۔ مگر کچھ لوگ اس نصیحت پر ہنس دیتے اور کہتے، ہماری زمینیں آباد ہیں، ہماری دولت بڑھ رہی ہے، تو پھر کس کا خوف؟ انسان جب سکون اور آزمائش میں گم ہو جائے تو اس کی روح غافل ہو جاتی ہے، یہی غفلت شیطان کی طاقت بن جاتی ہے۔ اس زمانے میں اللہ نے ان سب کو حکم دیا، ہفتے کا ایک دن جس دن انہیں کام کرنا، تجارت کرنا اور دنیاوی مصروفیات میں بڑھنا منع تھا، وہ دن صرف عبادت اور اللہ کا ذکر کرنے کا دن تھا۔ شروع میں انہوں نے اس حکم کی قدر کی اور ہفتے کے دن بازار بند کرتے، گھروں میں بیٹھ کر زبور کی تلاوت کرتے، مگر آہستہ آہستہ کچھ لوگوں کو لگا کہ یہ دن ان کی تجارت کے نقصان کا باعث بن رہا ہے، کیونکہ مچھلیاں تو ہفتے کے دن سب سے زیادہ آتی ہیں۔ یہی خیال ان کے ایمان کی پہلی درار بن گئی۔ انہوں نے سوچا، اگر ہم اللہ کے حکم کی تھوڑی سی چال چل لیں تو شاید نقصان سے بچ جائیں۔ ہم تو نافرمان نہیں بنیں گے، بس ذرا سا عقل استعمال کریں گے۔ اور یوں ایک دن غرور اور لالچ نے ایمان کو دھندلا کر دیا۔ اب وقت آ پہنچا تھا جب قوم داؤد علیہ السلام کی آزمائش اپنی شدت پر پہنچ گئی۔ اللہ نے ان پر ایک واضح قانون نافذ کر دیا تھا، ہفتے کے ایک دن انہیں زمین کے وسائل استعمال کرنا اور کاروبار کرنا اور مچھلی کھانا یا مچھلی کو پکڑنا منع فرمایا تھا۔ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کچھ نہ کرو۔ مگر انسان کی فطرت جب سکون کے ماحول میں رہتی ہے تو وہ غفلت اختیار کر لیتی ہے، اور یہی غفلت شیطان کے لیے دروازہ کھول دیتی ہے۔ انہوں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ صرف ایک دن کا معاملہ ہے اور اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ایک چھوٹے سے گناہ کو نظر انداز کر دے گا۔ یوں ایک دن سب سے بڑے تاجروں اور مچھلی پکڑنے والوں نے اپنے چھپے ہوئے منصوبوں پر عمل شروع کر دیا۔ وہ سورج نکلتے ہی اپنے جال لے کر دریا کی طرف نکل جاتے اور پہلی بار وہ سب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے لگے۔ یہ نافرمانی نہ صرف دنیاوی سطح پر ہوئی بلکہ روحانی طور پر بھی ہوئی، لیکن اللہ کی نگاہ ہر چیز پر تھی، ہر چھوٹے عمل پر، ہر چھوٹے گناہ پر۔ ہر چھوٹا عمل چھپا ہوا نہیں تھا، ارادہ سب کچھ واضح تھا، اور اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ نافرمانی کی یہ چھپی ہوئی چال نہ صرف زمین پر بلکہ دنیا کی تاریخ میں ایک سبق بن جائے گی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پہلا عذاب آیا۔ جن لوگوں نے نافرمانی کی ان کے دل سخت ہو گئے اور وہ اللہ کے خوف سے غافل ہو گئے۔ کچھ نے دوسروں کو بھی اس گناہ میں شامل کر لیا۔ یہ تو معمولی بات ہے، سب کر رہے ہیں، ہم بھی کریں گے۔ یوں غرور اور گمراہی کی زنجیر نے پوری قوم کو گھیر لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دل سے دعا کی اور اللہ کے حضور میں حاضر ہوئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ، میری قوم کو سیدھا راہ دکھا دیجیے، ان کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے روشن عطا فرما دیجیے اور ان کی نافرمانی کو معاف کر دیجیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی حد کو پار کر دیا۔ غرور اور لالچ نے ان کے دلوں کو اندھیرے میں ڈبا دیا اور اللہ کی نصیحتیں ان کے لیے صرف الفاظ بن گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ نے اپنی قدرت اور غضب کو واضح طور پر ظاہر کرنے کا فیصلہ کیا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، بس ہم نے انہیں ذلیل خوار بندروں میں بدل دیا۔ یہ نہ صرف ایک عذاب تھا بلکہ یہ ایک پیغام
تھا کہ اللہ کی نعمتوں کو نظر انداز کرنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی کا آغاز ایک دن چھوٹے گناہ سے ہوا تھا اور دھیرے دھیرے وہ بڑے بڑے گناہ کرنے لگے۔ اللہ نے ان لوگوں کو بتا دیا تھا کہ ہفتے کے ایک دن صرف عبادت کرو، اپنا کام چھوڑ دو، مچھلی کو نہ پکڑو، لیکن انہوں نے اللہ کے باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ وہ پورے کے پورے ہفتے تجارت کرتے، اپنا کام کرتے اور دریا سے مچھلی کو پکڑتے، اور اسی وجہ سے اپنی عقل اور غرور کے سبق شرمندگی اور ذلت کا شکار ہو گئے۔ سب سے پہلے عذاب اصل روحانی طور پر نمودار ہوا۔ جن لوگوں نے نافرمانی کی ان کے دل سخت ہو گئے، وہ نصیحت سننے سے انکار کرنے لگے اور اپنے گناہوں کو معمولی سمجھنے لگے۔ مگر اللہ کی قدرت نے جلد ہی زمین پر اپنے غضب کی علامتیں ظاہر کی۔ زمین نے ان کے گناہوں کی شدت کو محسوس کیا۔ ان کے گھروں اور کھیتوں میں پیداوار کم ہونے لگے، مچھلیاں ان کے جالوں میں اب نہیں آتی تھیں، روزانہ کی خوشحالی اور برکت کم ہونے لگی، مگر غرور میں ڈوبے لوگ اسے بھی نظر انداز کرنے لگے۔ پھر اللہ نے عذاب کو ایک حقیقی اور خوفناک شکل میں نازل کیا۔ جو لوگ نافرمانی میں آگے بڑھ رہے تھے انہیں بندروں میں تبدیل کر دیا۔ ان میں سے کچھ لوگ اپنے بچوں سے کہتے، بیٹا آنکھیں بند کر لو، یہ سب آزمائش ہے، ہم نے اللہ کی بہت زیادہ نافرمانی کی ہے، یہ ہمارا انجام ہے، یا اللہ ہمیں کیا بنا دیا۔ یہ تبدیلی محض جسمانی نہیں تھی بلکہ روحانی بھی تھی۔ ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے اعمال بے اثر ہو گئے اور وہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ سوچیں ذرا، ایک قوم جو کبھی زمین پر عزت، طاقت اور سکون کی مثال تھی، اب اپنی غلطیوں کی وجہ سے جہنم نما زمین پر بندروں کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ جو پہلے انسان تھے وہ اب بندر کی طرح دکھنے لگے۔ وہ لوگ جو کبھی عبادت اور زبور کی تلاوت میں مشغول رہتے اب اللہ کے غضب کا شکار بن گئے۔ اللہ کا یہ عذاب ایک مثال تھا دنیا کے لیے اور آنے والی نسلیں کے لیے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غرور اور ناشکری ہمیشہ انسان کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ ہوتا ہے۔ اللہ کی نعمتیں آزمائش ہیں اور اس کا غلط استعمال ذلت کا باعث بن سکتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعا کی، اے اللہ میرے لوگوں کو صحیح راہ دکھائیے، ان کے دلوں میں ہدایت عطا فرمائیے، اور جو لوگ تیرے فیصلے سے بچے ہوئے ہیں ان کو اپنے فضل اور رحمت سے محفوظ عطا فرمائیے۔ لیکن جو لوگ اپنے غرور میں ڈوب گئے ان کے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ کی طاقت سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا اور ہر قوم کو اس کے اعمال کے مطابق سزا ملتی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسانی تاریخ نے دیکھا کہ اللہ کا عذاب کس طرح ظاہر ہوتا ہے اور کیسے ایک قوم کو نافرمانی نے انہیں ذلیل و خوار کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کی آزمائش کا ایک رخ یہ تھا کہ ہر قوم میں دو قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، وہ جو غرور اور لالچ کے اندھیرے میں کھو جاتے ہیں، اور وہ جو سچائی، طاقت اور اللہ کی یاد میں مستحق رہتے ہیں، یعنی مشغول رہتے ہیں اور ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جب اللہ نے عذاب نازل کیا اور کچھ لوگوں کو بندروں میں تبدیل کر دیا تو باقی رہ جانے والے ایمان والوں کے دلوں میں اور زیادہ خوف اور عاجزی پیدا ہوئی۔ وہ جان چکے تھے کہ اللہ کی قدرت لامحدود ہے اور جو اس کے حکم کی نافرمانی کرے اس کے لیے کوئی بچاؤ نہیں ہے۔ یا باقی رہ جانے والے لوگ نہ صرف اللہ کے خوف میں ڈوبے بلکہ انہوں نے اپنے اعمال میں بھی نیکی کو بڑھا دیا۔ رات کے پہر میں زبور کی تلاوت کرتے، دن کے وقت اللہ کے احکام کی پابندی کرتے اور دوسروں کو نصیحت کرتے۔ یہ لوگ
اپنی قوم کے لیے روشنی کی مثال بن گئے، تاکہ آنے والی نسلیں جان سکے کہ ایمان اور اطاعت کے ذریعے انسان ہر آزمائش سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان ایمان والوں کی رہنمائی کی اور ان کے دلوں کو مضبوط بنایا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کے قریب رہو، نصیحت کو دل سے قبول کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یا ایمان والے نہ صرف عذاب سے محفوظ رہیں بلکہ اللہ نے انہیں برکت دی، ان کے گھروں میں سکون دیا، ان کے کھیتوں میں پیداوار تھی اور ان کے دل اللہ کے نور سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہمیں یہ سب ملتا ہے کہ آزمائش میں سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی اللہ کی اطاعت انسان کو بچا سکتی ہے۔ اس دور میں حضرت داؤد علیہ السلام کی حکمت اور نصیحت کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی۔ ان کے فیصلے نہ صرف دنیاوی انصاف کی بنیاد بنی بلکہ روحانی رہنمائی کی بھی مثال قائم کی۔ انہوں نے اپنی قوم کو یہ سکھایا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ غرور اور لالچ انسان کو ذلت کی طرف لے جاتا ہے۔ سچائی، تقوی اور عبادت انسان کو ہر آزمائش سے محفوظ رکھتے ہیں۔